السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ. السلام علیکم اور میں ہوں طیبہ شہزادی. امید ہے ویورز آپ خیریت سے ہوں گے. اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت سی خدمات پاکستان کے لیے سر انجام دی. آئیکن پی آر اینڈ کمیونیکیشن ایوارڈ کے آنر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سجن این جی اوز کے بھی آنر ہیں. اسٹینڈرڈ گزٹ میگزین کے بھی آنر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے وکیل بھی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی بھی رہے ہیں. کوالٹی کنٹرول آفیسر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمت اللہ میمن صاحب. آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. طوبہ کیا حال ہے آپ کے؟ رضوان آپ کی کیا حال ہے؟ سر الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے مالک. سب سے پہلے تو سر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دوستوں کا شکریہ. بالکل اپنی مصروفیات سے آپ نے ٹائم نکالا اور آپ کا اتنا بڑا سیٹ اپ یہاں لگایا ہوا ہے بالکل تو بالکل بالکل سر. یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہم جیسے لوگوں کو بلا کے سر بالکل ضروری ہوتا ہے کیونکہ آڈینس تک جو ہے وہ ایکسپیرینس اور جو نالج ہے وہ شیئر ہوتی ہے اس سے. تو سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے آپ سے کہ سر آئیکن ایوارڈ جو کہ انٹرنیشنل لیول کا ایوارڈ ہے آپ کرتے ہیں ہر سال, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف فیلڈس میں, لیکن ان کو پذیرائی کہیں نہیں ملتی. صحیح. دیکھیں یہاں پہ ایک شعبہ ہے جیسے آپ شوبز کو کہہ رہے ہیں. شوبز والے تو اپنا کہیں نہ کہیں اپنی کہیں دکھا دیتے ہیں کام. ڈرامے میں نظر آ جائیں گے, کسی اسٹیج پہ نظر آ جائیں گے تو نظر آئیں گے. اب ایک سوشل ورکر ہے, سوشل ورک کر رہا ہے, اس کو کیا پتا. کوئی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہے, کوئی اس پہ ریسرچ کر رہا ہے, اس کا آپ کو نہیں پتا, بلکہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو ہم نے یہ سوچا کہ دیکھیں پاکستان میں سول ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہر سال دیا جاتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ کوئی فورم نیشنل لیول کا نہیں ہے. لوکل ایوارڈ تو ہوتے ہیں, کراچی شہر لیول پہ ہوتے ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے ایوارڈ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ لیکن نیشنل لیول کا ایوارڈ ہو جس کا معیار نیشنل ایوارڈ کے لیول کا ہو, ایسا کوئی بھی نہیں. بالکل. تو ہم نے سوچا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے خالی ہے اور اس پہ جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے. ایسی شخصیات کو ایوارڈ دینے چاہیے جن کو سول ایوارڈ میں ایوارڈ کسی وجہ سے نہیں ملتا. صحیح. یا سول ایوارڈ کے لیے وہ اہل ہیں لیکن ان کی جو کوئی پذیرائی نہیں ہوتی وہاں پہ, وہاں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو ہم نے پھر یہ شروع کیا 2016 میں. زبردست. عظمیٰ صابر میرے ساتھ تھی, اس کی بھی ایکسپرٹیز اسی میں تھی پبلک ریلیشن میں. تو اس کو بھی بہت کچھ واسٹ ایکسپیرینس ہوئے ایوارڈس کے سلسلے میں. تو ہم نے پھر دونوں نے مل کے یہ آئیکن آف دا نیشن ایوارڈ کے نام سے کیا. پہلا ہی ایوارڈ ہمارا جو نیشنل لیول کا ایوارڈ تھا, نیشنل لیول کی تقریباً 20 سے 25 شخصیات نے وہ ایوارڈ حاصل کیا. اور اس کے بعد ہم نے دوسرا کیا, تیسرا کیا, اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم نے ابھی جو ہے جون مہینے میں 10واں ایوارڈ کر لیا. زبردست. اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی کمپلین نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے. اور ہم نے جو ایوارڈ کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو ایوارڈ ہم نہیں دے رہے ہیں اور آپ کے شعبے کے جس بندے کو ایوارڈ دے رہے ہیں وہ آپ سے لیول میں کم ہے تو آپ ہمارا گریبان پکڑیں. زبردست. یعنی میرٹ پہ دیتے ہیں, نہ کسی دوست کو دیتے ہیں, نہ کسی سفارش پہ دیتے ہیں, نہ پیسوں پہ بیچتے ہیں. ایوارڈ کے لیے پیسے تو لینا آرام ہے ہمارے لیے. بالکل. تو ہم وہ تو کبھی کرتے ہی نہیں. کیونکہ لوگ اکثر یہ الزامات ایسا نہیں ہے کہ نیو ٹیلنٹ کو نہیں دیتے, نیو ٹیلنٹ کو بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو حوصلہ افزائی ملے اور وہ آگے چل کے اس سے زیادہ بہتر کام کریں. صحیح. تو یہ ہر شخص کے لیے ایوارڈ ہے اور نیشنل لیول کا ایوارڈ ہے. بالکل. اور یہ کمپٹیشن کے حساب سے ملتا ہے, سفارش پہ نہیں ملتا. کیونکہ اکثر لوگ یہ الزامات عائد کر دیتے ہیں کہ جی یہ ایوارڈ نہیں, ہمارے آئیکن ایوارڈ پہ کبھی الزام نہیں لگا. زبردست. 10 سال میں ایک بھی کمپلین نہیں. چلے ماشاءاللہ, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کی, بہت بڑی کامیابی ہے. تو ان فیوچر پلانس کیا ہیں اس ایوارڈ کے حوالے سے آپ کے؟ نہیں, ان فیوچر تو
بندہ ترقی کے لیے ہر وقت سوچتا رہتا ہے. ان فیوچر ہمارا پلان صحیح کہ ہم اس ایوارڈ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں, صحیح اور وہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں, بالکل جی دنیا بھر میں پاکستانی رہتے ہیں, وہاں پہ دنیا بھر میں talent کام بھی وہاں پہ کر کافی, رہے ہیں, جی. ٹیلنٹ بھی ہے. جی. بالکل بالکل. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے آج کل تو جو فلمیں بن رہی ہیں ان کی شوٹنگ بھی باہر ہو رہی باہر ہے, ہو جی، رہی ہے, بالکل. ایسا ہی ہے. اور پاکستان کے کچھ جو ہمارے چینلز کے جو ایوارڈ ہیں کچھ وہ بھی باہر چلے گئے جی. جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں. انٹرنیشنل. بالکل. تو ہم نے بھی پلان کیا ہے کہ ہم بھی کوئی باہر یہ ایوارڈ کر کے دیکھیں, کیونکہ وہاں کے پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے. اچھا مثال جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو صحیح. کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو یو اے ای میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس ایوارڈ کو یہاں کریں تاکہ ہماری جو ہم وہاں پہ لینے کے لیے نہیں آ سکتے تو ہمیں یہاں, ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں بالکل جو ایسا وہاں کر رہتے رہے ہیں عرصے سے, اور ان کا بھی رائٹ ہے. آئیکن آف دا نیشن ایوارڈ ہے, بالکل. تو نیشن تو وہ بھی ہے ایسا ہی ہے. جو ہمارے صحیح. اوورسیز نیشنل آئی ڈی رکھتے ہیں بالکل. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اوورسیز کے لیے بھی ہم اس کو کہیں باہر لے جائیں, لیکن اللہ بالکل سر جانتا ہے. انشاءاللہ. ایک تو نیت نیک ہو تو سر منزل آسان. نہیں, بہت شکریہ, بالکل لیکن سوچ میں ہے کہ ہم ایسا کریں. پلان اچھا ہے آگے کا. ہاں بالکل. ویسے اگر آؤٹ آف کنٹریز میں ہیں بھی تو وہ یہاں بھی تو آ کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, شریک ہو سکتے تھے, ایوارڈ لے سکتے ہیں. نہیں, یہاں بھی ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن اصل میں آج کل جو مسئلہ ہے وہ ہے ٹریول کاسٹ بڑھ گئی ہے. صحیح. اب ٹریول کاسٹ کے لیے اگر ہم 25 لوگ باہر سے بلاتے ہیں تو ہمیں وہی حساب پڑتا ہے کہ ہم یہاں سے ہماری آرگنائزنگ ٹیم باہر چلی جائے صحیح. اور وہاں پہ ارینج کر لے. تو ہے تو بات ایک ہی, بات ہے. لیکن یہ کہ باہر کا ایک ایکسپوئر مل جاتا ہے. بالکل ایسا. باہر کے دوست آ کر ایونٹ اٹینڈ کریں گے تو ان کو بھی فخر محسوس ہوگا کہ یار ہمارے لیے بھی لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں. زبردست, بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے. جی آمین, تھینک یو. اور جی تو آپ کا کوئی سوال؟ جی, میرا ایک سوال ہے کہ جو اس میں بھی نیو ٹیلنٹ ابھی جو ان ہوا ہے اس کے اندر, تو آپ کی کیا سپورٹ ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں, ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں. میری ذاتی خواہش ہے کہ ہمیشہ آپ اگر 90% پرانے ٹیلنٹ کو دے رہے ہیں تو 10% نیو ٹیلنٹ کو لے آئے, تاکہ اگر دیکھو نیو ٹیلنٹ بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے نا. بالکل. جی بالکل. کہ بھائی ہماری واہ کون کرے گا, کون کرے گا. تو ان کی بھی ہم کرتے ہیں. جی بالکل. ہم ہمیشہ ایمرجنگ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں. زبردست. لیکن تھوڑا بہت کام ہو, ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی فریش فیس ہو اور بالکل آگے بالکل صحیح. تو وہ پھر نہیں, دیکھ تھوڑا لیں. بہت کام ہو. اور پھر ہم جیسے آپ طوبہ دیکھیں, آپ نے ہمارے جو ابھی جو ایوارڈ تھا اس میں 10واں آئیکن ایوارڈ تھا. آپ نے اس میں ایز اے میڈیا اینکر بالکل. شرکت کی. حالانکہ مجھے نہیں پتا آپ کا پرانا ایکسپیرینس کتنا ہے, کتنے ایوارڈ شو آپ نے کیے ہیں, لیکن ہم نے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کیا کہ جہاں پہ آپ کی خود کی شخصیت بھی وہاں نکل آئے اور آپ کا کام دنیا دیکھے. اور بڑی سپورٹ ملی سر ماشاءاللہ اس ایوارڈ سے. اور آپ کو دنیا نے دیکھا کہ اچھا یہ بھی ہے جو اینکر ہے ہماری فیلڈ کی, فلم کے شعبے میں ہو یا سوشالوجی میں ہو یا اور اس ایوارڈ سے ایکٹنگ فیلڈ میں بھی بہت سپورٹ ملی ماشاءاللہ. آج کل ہوتا ہے نا, دیکھیں نا, اب ہم ایوارڈ کر رہے ہیں. بالکل پہلے ہمیں لوگ نہیں جانتے تھے, ایسا ہی ہے. اب 10 سال ہو گئے ہیں تو اب لوگ بھی جاننے لگی ہے. اب ہمارے پاس فونیں آتی ہیں, یار اس کا نام ہم بھیج رہے ہیں, اس کو ریکمینڈ کرو. ہم تو پہلا ہی مطالبہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنا پروفائل بھیجیں. تو پروفائل بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروفائل سے ہم دیکھیں گے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور پھر جوری ہے, اکیلے کا تو فیصلہ نہیں ہے, ایک جوری بنایا ہوا ہے, اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے, تو اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے اس میں کسی کی بھی کارکردگی چھپی ہوئی نہیں ہے, ہر چیز ظاہر ہے. کسی کے فیس بک سے ظاہر ہو جاتی ہے, کسی کے یوٹیوب سے ظاہر ہوتی ہے, کسی کے انسٹاگرام سے ظاہر ہوتی ہے, تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں سر, آپ سجن این جی اوز کے بھی آنر ہیں, تو آپ کی این جی اوز ملک کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ سجن جو ہے وہ مخفف ہے سندھ جرنلسٹ نیٹ ورک. زبردست. تو اس کا نام جو ہے ہم نے سجن جو رکھا ہے وہ اس سے رکھا ہے, سندھ, سین سے سندھ,
جیم سے جرنلسٹ، نون سے نیٹ ورک، نیٹ ورک. سندھ جرنلسٹ. یہ ہماری 91 کی این جی او ہے، زبردست. رجسٹرڈ این جی او ہے. اچھا. سوری 91 میں ہم نے سندھ یونیورسٹی جامشورہ میں پورے سندھ کے پریس کلبس کے صدر اور جنرل سیکرٹری ان کو اچھا. بلایا کہ یا بات یہ ہے کہ ہم کچھ مظلوم طبقات ہیں نا، اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اب مظلوم طبقات میں کیا کون آتا ہے؟ یا عورتیں آتی ہیں یا بالکل. بچے آتے ہیں. صحیح. تیسری غربت ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے بچوں اور عورتوں کا شعبہ اٹھایا کہ اچھا ہم کام کریں گے بچوں کی سروائیول، پروٹیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، صحیح. ان تینوں. اب اگر بچے کی آپ سروائیول کی بات کریں، سب سے پہلا بچے کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پروٹیکشن اس کو چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کی سروائیول چاہیے، اس کو خوراک چاہیے، اس کو دودھ چاہیے، اس کی عزت نفس چاہیے بالکل. اور ڈیولپمنٹ چاہیے. جی ان شعبوں کو ہم نے لے کر اور سب نے مل کے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی سندھ جرنلسٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک این جی او کا قیام عمل میں لایا جائے. صحیح. جبکہ وہ دور تھا جب این جی او کا ابھی نام مارکیٹ میں نہیں آیا تھا. صحیح. این جی او کو کوئی جانتا سماجی ہی نہیں ہوگا. تنظیمیں کہتے تھے. جی صحیح. ہم نے سماجی تنظیم قائم کی سجن کے نام سے، اور نام ہم نے رکھا سندھ جرنلسٹ نیٹ ورک فار چلڈرن. فار چلڈرن. فار چلڈرن، صحیح. تاکہ بالکل ہم کوئی کیونکہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یار یہ صحافیوں کی تنظیم ہے، صحافیوں کو گھسنے نہ دو، صحیح. صحافیوں کو آنے نہ دو، صحافی پتہ نہیں کیا کر لیں. تو ہم نے لکھ دیا فار چلڈرن، تاکہ آپ کے اطمینان کے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے، تو وہ تو ہے ہی دنیا بھر میں بچوں کے ایسا لیے ہی ہے. کام کر رہے بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی اور ڈیسائیڈ کیا کہ یار ان کے ساتھ کام کیا جائے. صحیح. پھر ہم نے پورے سندھ میں کوئی سینکڑوں سیمینارز کیے زبردست. اور سینکڑوں پروگرام کیے، سینکڑوں. اچھا. اور سندھ کی تاریخ کا آج تک کا سب سے بڑا سروے کیا وائلنس اگینسٹ چلڈرن، صحیح. وہ ہم نے کیا ہوا ہے. سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا سروے وائلنس اگینسٹ وومن ہم نے کیا صحیح. یونیسیف کے ساتھ مل کے. بہترین. سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا سروے جو بانڈ آف کیئر ہے، جو بچے جو 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں، لاکھوں بچے مر جاتے ہیں، بالکل. اور المیہ یہ ہے کہ یہ خبر بھی نہیں بنتا. پھر آپ ہمارے جو مسائل ہیں کہ عورتوں کی اتنی اموات ہو جاتی ہے، بالکل. کچھ تو وائلنس کی وجہ سے مرتی ہیں صحیح. اور کچھ جو ہے ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے مر جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے دوران عورتیں مر جاتی ہیں. بالکل. یہ بہت بڑا المیہ ہے، وہ بہت بڑا ایشوز ہے. صحیح. ہم نے آج سے 35 سال پہلے وہ ایشوز اٹھائے اور اس پہ ہم نے کام کیا. اور تبھی اس میں کوئی بہتری اور کچھ دیکھیں چیزیں فعال ہوئیں. بہتری کا ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے صحیح. کہ ہم سوچیں. واقعات اب بھی جو ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، ایسا ہی ہے. اور بچوں کے خلاف تشدد آج بھی ہو رہا ہے، عورتوں کے خلاف تشدد آج بھی ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوا. لیکن اویئرنیس تو آ گئی لوگوں میں. اب آپ دیکھو نا، اب آپ بات کر رہے ہیں، اس کو کوشچن کر رہے ہیں نا، تو صحیح. یہ اویئرنیس ہے. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی آبادی کا آدھا حصہ ہے، بچے بھی ہمارے جو ہے آبادی کا 30% ہے، صحیح. پھر عورتیں آپ کی آبادی کا 40% ہے. 40%. اب یہ شعبے آپ کے تقریباً ملا کے 70% ہو جاتے ہیں. 70% لوگوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور 70% لوگوں کے ہی مسائل ہیں. صحیح. ہم سجن کی طرف سے بہت اچھا اور بڑا کام کر رہے ہیں. ابھی ہم دوبارہ اس کو لے کے جا رہے ہیں انٹیریئر میں، کراچی میں، انٹیریئر سندھ کی طرف، انٹیریئر دیہی میں علاقوں بھی کی اور طرف. کراچی میں بھی کر رہے ہیں. صحیح. اس میں ہم نے پلان کیا ہے کہ اب ہم بچوں کی خوراک کے مسائل کی طرف جائیں، صحیح. بچوں کی تعلیم کے مسائل کی طرف جائیں، بچوں کی ہیلتھ کے مسائل کی طرف جائیں، صحیح. اور عورتیں اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. زبردست. ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے جب مسائل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب بچہ ماں کی پیٹ میں پہلا دن جب
پیدا ہوتا ہے، جو ان کا پہلا دن ہوتا ہے، اس دن ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے اس صحیح، ماہ پہ. بہترین. چلیں بہت اچھی بات ہے سر، زبردست. اچھا سر، بہت اچھے آپ وکیل بھی ہیں ماشاء اللہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سینکڑوں کیس ایسے ہیں کہ جو دبے ہوئے ہیں کورٹ کے اندر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یار جو ہمارا عدالتی نظام ہے نا، شروع سے ہی تھوڑا سا ایسا رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ عدالت میں جو آتے ہیں کیس لے کر، جو مخالف پارٹی سمجھتی ہے کہ ہماری اس نے بے عزتی کی، صحیح، انا کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف مزید کیس داخل کرتے ہیں صحیح، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. عدالتوں سے جو ہے وہ کوئی اسٹے لے لیتا ہے، کوئی عدالت میں درخواست دے دیتا ہے کہ میری تاریخ آگے بڑھائی جائے. صحیح. اسی طرح یہ کیسوں کے انبار مطلب لگ کھینچتے ہی رہتے ہیں، یہ لمبا کرتے رہتے ہیں. لمبا ہوتا رہتا ہے، اور یہ دونوں پارٹیوں پہ منحصر ہے، ایک پارٹی پہ نہیں ہے. صحیح، اگر ایک پارٹی چاہے نا کہ میرے کیس کا فیصلہ جلد ہو تو وہ فوراً عدالت میں درخواست دیتا ہے کہ بھئی میرے کیس کی تاریخ لگائی جائے. صحیح، اور عدالت میں یہ قانون ہے کہ فوری طور پر اس کے کیس کی تاریخ لگ جاتی ہے. صحیح. لیکن بس یہی ہے کہ لوگ انہیں کیسز کو انا کا مسئلہ، اور پھر یہ وائلنس بھی بڑھ گئے ہیں، عدم برداشت ہے لوگوں میں نا، برداشت کی ایک ہوتی ہے قوت، وہ ختم ہو گئی. لوگ اب کسی کی جو ہے نا اف بھی برداشت نہیں کرتے. بالکل، تو اس وجہ سے بھی کیسز بڑھ گئے ہیں. کبھی بچوں پہ لڑائی ہوگی، بچوں کی لڑائی پہ قتل ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ نے کل ہی سنا ہوگا کہ معمولی ایک معاملے پہ 2 قتل ہو گئے. بالکل بھائی جی، یہ نیوز لگی تھی. کیا وہ 30 روپے کا معاملہ ہے؟ 30 روپے لیکن کی جان سے ہاتھ دھو دیکھو، بیٹھے. 30 روپے کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس پہ جو ہے وہ جھگڑا ہوا 2 پارٹیوں کے اندر، اور ایک دوسرے کو پہ حملے کیے اور 2 بندے مر گئے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب اس کے لیے تو بڑے پیمانے پہ کوئی میڈیا مہم چلے. آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے، بالکل. نہیں آپ انشاءاللہ اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں، ان اور مسائل چلائیں کو گے انشاءاللہ. ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، ان چیزوں کو انشاءاللہ رفتہ اور رفتہ. اگر سننے میں آتا ہے کہ عورتوں کے اوپر تشدد کے واقعات بھی آ رہے ہیں، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھو نا، عورتوں پہ تشدد جی. کے واقعات یہ پہلے بھی ہوتے تھے. جی، اب جو آپ کو بڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، بالکل اس کی وجہ جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اب رپورٹ ہو رہے ہیں. بالکل پہلے رپورٹ نہیں ہوتے صحیح تھے بات ہے. سوشل واقعات میڈیا اس پر وقت ہو رہے بھی. جی. ہاں، اب رپورٹ ہو رہے ہیں. اب چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی واقعہ ہو جائے فوراً اس کی ویڈیو آ جاتی ہے. سوشل ابھی میڈیا ریسنٹلی ایک نیوز چلی تھی کہ بلوچستان میں نکاح کے اوپر ہاں، فیملی نے مار دیا تھا. اب دیکھو نا بلوچستان میں جو واقعہ ہوا، جس میں انہوں نے بچی کو لے جا کر اور قتل کر دیا. بالکل. تو ایسے ہے اسلام آباد جیسے شہر میں قتل کا واقعہ ہو گیا، صحیح. اور ہر جگہ ہے. سندھ میں تو یہ کاروکاری تو بہت عذاب ہے. جس کو اٹھاؤ بس لڑکی نے کسی سے جا کے شادی کر لی، اب دونوں کو مار دو. ایسا ہی ہے، وہ پھر اپنے انا بنا لیتے ہیں، خاندان کی بنا پہ اور انا کی بنا انا پہ. کا مسئلہ، صحیح. تانے مارتے ہیں لوگ بالکل. ان کو. جب سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے نا، ارے آپ کی بیٹی بھاگ گئی، ایسا ہی ہے. پھر وہ اس کو غیرت کا مسئلہ غیرت کا بھی بنا لیتے ہیں. اور جا کے اس کو دونوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ سچویشن بھی اچھی نہیں ہے کہ سروائیو کرنا چاہیے، لیکن ایسا یہ نہیں کہ آپ قتل کر دیں. بھائی برداشت، میں کہہ رہا ہوں کہ برداشت ختم ہو گئی ہے نا. ورنہ یہ آپ ٹھیک ہے نا، ایک بالغ لڑکی کو شادی کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، قانون نے بھی دیا ہے. وہ اگر اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے کس کے ساتھ زندگی گزارنی، بالکل، تو ٹھیک ہے، اس کو رائٹ ملنا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے. اچھا، والدین کبھی کبھار ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں، آپ ہماری مرضی سے شادی کرو. پھر کبھی کبھار یہ ہمارے سندھ میں ایک بری رسم ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اس وقت پیٹ لکھوا لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیٹ لکھوا لیا. یعنی پیٹ میں بچہ ہوا، پیٹ لکھوا لیا. بیٹی ہوئی تو ہماری، صحیح. بیٹا ہوا تو خود جانا. اچھا. اب وہ بیٹی ہوئی، بڑی ہوئی، اس لائق ہوئی کہ اب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، انجینئر ہو رہی ہے. اب وہ جو دوسری جگہ پہ جو بیٹا ہوا وہ جاہل، ان پڑھ، گنوار ہوا. اب کہہ رہے ہیں تم نے تو مجھے پیٹ لکھ کے دیا تھا، کرنی پڑے گی، اب تمہاری زبان ہے. اب پھرو گے تو لڑکی بھی ماریں گے، تمہیں بھی ماریں گے. یہ بہت
بہت سے کیس پرانی ہیں۔ رسمیں جو اس پہ بس مدعے خارج رسمیں. اچھا سر، قانون میں کچھ بہتری نہیں لائی جا سکتی؟ میرا سوال یہ سر تھا. قانون آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا کا عظیم ترین قانون سندھ میں بنا ہوا ہے، عورتوں کی حمایت میں بھی، بچوں کی حمایت میں بھی، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے اس پہ. بس عمل نہیں ہے. اب صحیح عمل کون کرے گا؟ صحیح بات، قبائلی سسٹم ہے، صحیح، وہ کرنے بھی نہیں دیتے. صحیح بات ہے۔ ایسا ہی ہے، خاندانی انا کے مسئلے بن جاتے ہیں. اچھا سر، ابھی ایک سندھ کے اندر خاص طور پہ ٹرینڈ چلا ہے جو یہ سندھی اجرک والی نمبر پلیٹ کا، تو یہ ہم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم قوم پرستی کی طرف جا رہے ہیں یا اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ یار دیکھو، نمبر پلیٹ کا پورے پاکستان میں جو گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ہے، ہر علاقے کی اپنی پہچان ہے. ٹھیک بالکل ہے، آپ اسلام آباد کی، کراچی میں آپ نے دیکھی ہوگی ہر صوبے کی گاڑیاں چل رہی ہیں. چل رہی ہیں. اسلام آباد کی بھی چل رہی ہیں، جو لاہور کی بھی چل رہی ہیں، سب کا الگ الگ نمبر ہے، نمبر پلیٹ بھی الگ ہے. بالکل. تو ظاہر سندھ نے بھی یہ پلان کیا کہ سندھ حکومت نے کہ بھئی ہم نمبر پلیٹ الگ بنائیں اور اس میں سیکورٹی فیچر دے دیں. صحیح. تو انہوں نے ایک نشان کے طور پر سندھ کی ایک نشانی ہے ہماری اجرک کا. آپ کو پتہ ہے کہ سندھی اجرک جو ہے کوئی یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی نہیں ہے. صحیح. یہ 5000 سال پرانی ہماری ثقافت ہے. مونجو دڑو سے چلی آ رہی ہے. مونجو دڑو سے جو بادشاہ کی مورتی نکلی ہے اس نے پہنی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو یوں سمجھو کہ یہ اجرک جو ہے کتنا پرانا ہے. بالکل. اس لیے اب اجرک ہماری جو پہچان ہے نا، ہم تو کہتے سندھ کی ہیں پہچان اجرک ہے. سندھ کی پہچان ہے. کبھی بھی مہمان آتے ہیں، اس کی لینگویج بھلی انگریزی بول رہا ہو لیکن ہم اس کو عزت کے طور پر اجرک اجرک پہناتے پیش ہیں. کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اجرک پہناتے ہیں، ٹوپی پہناتے ہیں، یہ ہماری ثقافت کی نشانیاں ہیں. صحیح. تو اس پہ اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے اصولاً، صحیح. لیکن شرارت کرنے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ کرتے ہیں. اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. نہ لگائیں تو کیا ہو جائے؟ کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں. لیکن اگر اجرک پلیٹ پہ نہ ہو، صحیح. بھلے آپ سیکورٹی فیچر لگائیں، صحیح. اجرک کی تصویر کے بجائے آپ کوئی اور تصویر لگا لو تو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے نہ سندھ پیچھے چلا جائے گا، صحیح. نہ ہماری ثقافت پہ کوئی آنچ آئے گی، نہ اس سے کوئی ترقی ہوگی. لیکن یہ اعتراض غلط ہے. لیکن پھر سندھ گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے اس کو فری کر دیں. یہ تو جائز مطالبہ ہے، فری کر دیں تو اچھی بات ہے. ہونی فری چاہیے. کرنا چاہیے، صحیح. فری کرنا چاہیے. اس میں کوئی یہ 8-10 کروڑ کا مسئلہ ہے. 8-10 کروڑ کے لیے کوئی گورنمنٹ غریب نہیں ہو جائے گی. صحیح بات ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے، فری میں ہونا چاہیے. چلیں ویورز، آج کی گفتگو یقیناً بہت اچھی رہی اور یقیناً دیکھنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور انفارمیشن کے طور پہ یا نالج کے طور پہ میں بولوں تو بہت اچھی ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا. اب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، پھر ملتے ہیں کچھ نئے چہروں کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.